سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی خدمت میں چند وہ تجاویز پیش کی جائیں گی کہ جن پر عمل کر کے ہم ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ بندگی کر سکتے ہیں اور ماہ رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی ہم عمل کریں اس میں اخلاص اور للہیت ہونی چاہیے۔ کوئی بھی عمل جب کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ سورۃ الکوثر میں اللہ عز و جل پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دو کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو ان دو مقامات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کوئی بھی ہم نیک عمل کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ یہ اناؤنس کرو، یہ اعلان کرو کہ میری نماز، میری قربانی، میری حیات، میری ممات سب اللہ کے لیے۔ سورۃ البینہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ان لوگوں کو صرف اور صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی بندگی اس کے لیے خالص کر کے کیا کرو۔ دوسری چیز جس سے احتیاط لازم ہے وہ ہے شرک سے بچنا۔ ہر وہ عمل جو شرک ہے اس سے اجتناب اور احتراز لازم ہے، کیونکہ شرک ایسا گناہ اور ظلم عظیم ہے جس سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الزمر میں فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے یہ وحی کی گئی، کیا کہ بالفرض یعنی فرض کریں، لئن بالفرض، اشرکتا اگر آپ شرک کریں گے تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کا انتخاب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور وہ پکے ہدایت یافت ہوتے ہیں۔ تو یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے مجھے اور آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ ہم نے شرک سے بچنا ہے۔ نبی سے شرک کا سرزد ہونا ناممکن ہے، محال ہے۔ نبی سے شرک سرزد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی کا انتخاب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ تو شرک ایک ایسا ظلم اور ایسا گناہ ہے کہ جس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو جو بندہ نیکیاں کرتا ہے نا، جو نیک اعمال کرتا ہے، جو اللہ کی بندگی کرتا ہے، خدمت خلق میں آگے بڑھتا ہے، حقوق العباد ادا کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ شرک سے بچے۔ تیسری چیز جو بڑی لازم اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہر نیکی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اپنی طرف سے نئی نئی عبادات نہ ایجاد کرے، اذکار ایجاد نہ کرے، مسنون عبادات اور مسنون اذکار وغیرہ تک محدود رہے، کیونکہ جو عمل سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نہیں ہوگا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی عمل کیا اور آپ فرماتے ہیں اگر وہ ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ پھر کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نیکی نہیں کر سکتا، توفیق کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ ماہ رمضان میں
ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے رب سے یہ دعائیں کرے کہ یا اللہ نیک کام کرنا میرے لیے آسان بنا، مجھے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، کہ اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ جو تو نے انعامات میرے اوپر اور میرے والدین پر کیے ہیں میں ان کا شکر ادا کر سکوں، اور یہ کہ میں ایسے اعمال کروں جن کو تو پسند کرتا ہے، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، اے اللہ ہمیں اس عمل کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے نیکی کی توفیق مانگنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو ماہ رمضان میں ہم کیسے زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں؟ ماہ رمضان سے ہم زیادہ سے زیادہ کیسے استفادہ کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے چند تجاویز، چند مشورے سامعین کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ جو سابقہ گناہ ہیں ان سے معافی بھی مانگے اور عزم کرے کہ میں نے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ سابقہ گناہوں کی معافی مانگنا اور آئندہ ترک کرنے کا عزم کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ پھر ساتھ ساتھ جو بھی نیکی کرے اس میں ثواب کی نیت رکھے ایمان کی حالت میں۔ وہی اخلاص کی ایک کیفیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو کوئی بھی عمل اس کے لیے احتساب ضروری ہے۔ ایک اور چیز جس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں خاص طور پر، ویسے تو عام طور پر بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، اپنی ناراضگیوں کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ اپنی ناراضگیاں اور اپنے اندر جو دوریاں ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو بخش دیتے ہیں تو شرک نہیں کرتا۔ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ فَيُقَالُ أَنظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا۔ ہر مسلمان کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، سوائے ان دو افراد کے جو آپس میں ناراض ہوں، جو اپنی ذاتی اناد کی وجہ سے، ذاتی مفاد کی وجہ سے ایک دوسرے سے ناراض ہوں، ان کی بخشش کا معاملہ مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے معاملے کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ تو جہاں ماہ رمضان میں دوسری عبادات پر فوکس کرتے ہیں اور ان کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں پر ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ناراضگیاں ختم کریں، کیونکہ ذاتی وجوہ کی بنا پر جو ناراضگیاں ہیں وہ انسان کی مغفرت میں، بخشش میں رکاوٹ ہے۔ پھر اسی طرح اپنے کردار، عادات و اطوار اور رویے کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اس میں بہتری لانی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے اور اس کی کوئی ویلیو ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ اپنے اخلاق کی اصلاح کی طرف بھی دھیان دے، یہ عزم کرے کہ میں نے زبان کا استعمال محتاط کرنا ہے، اس سے جھوٹ نہیں بولنا، غیبت سے بچنا ہے، چغلی سے بچنا ہے، جھوٹی قسم سے بچنا ہے، فضولیات اور لغویات سے بچنا ہے، یہ عزم کرے۔
اور اپنی طاقت سے، اختیار سے، قدرت سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ تو یہ ماہ رمضان میں یہ وہ عزائم ہے، یہ وہ تجاویز ہے جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے۔ حرام مال سے اجتناب، مشکوک، مشتبہ اور حرام مال ان سے بھی بچے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال غبار آلود ہو جاتے ہیں، اس کے کپڑے غبار آلود ہو جاتے ہیں، پراگندہ حالت اس کی ہوتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، التجائیں کرتا ہے کہ میرے رب، اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اس کی حالت قابل رحم ہوتی ہے، لیکن اس پر رحم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وَمَلْبَسُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام غُذِّيَ بِالْحَرام، اس کا کھانا پینا، اس کی غذا سب حرام کی ہے۔ اس لیے تو مشتبہ، مشکوک اور حرام جو چیزیں ہیں ان سے بھی بچنے کا خصوصی اہتمام کرے۔ ویسے تو ہر حالت میں ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، لیکن اس عزم کو دوبارہ تازہ ماہ رمضان میں ضرور کریں، کیونکہ مسلمانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ماہ رمضان، ماہ صیام، ماہ عبادات ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی کیجیے۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ پھر اسی طرح نماز با جماعت کا اہتمام، اس کی طرف توجہ دے، مسنون اذکار صبح و شام کے، سونے کے، ان میں جو ہے وہ بہتری لائے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، پھر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے یہاں تک سورج طلوع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعات پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے حج اور عمرہ کا ثواب ہے۔ تو لہٰذا یہ عمل ایک بڑا آسان ہے، اگر یہ بھی ممکن ہو تو کر سکے تو کرے، یعنی فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ذکر اذکار کرتا رہے، پھر سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعات پڑھے، پھر گھر آ جائے، تو یہ عمل اتنا عظیم ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلم کان لہ کاجر حاج تام حج، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو صبح کے وقت مسجد میں جاتا ہے، غدا کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی بھی وقت مسجد میں جاتا ہے، خیر سیکھنے یا سکھانے کے عزم سے مسجد میں جاتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے مکمل حج کرنے والے فرد کے برابر اجر ہے۔ جس طرح ایک حج کرنے والے کا اجر ہے نا، ایسے ہی شخص کا اجر ہے جو اس عزم اور ارادہ سے مسجد میں جاتا ہے کہ میں نے وہاں پہ خیر سیکھنی ہے، سکھانی ہے۔ درس قرآن کی محفل ہے، اس عزم سے جائے کہ میں نے درس قرآن کی محفل میں شریک ہونا ہے، درس قرآن سننا ہے، قرآن سیکھنا ہے، سکھانا ہے۔ تو خیر کا کوئی بھی عمل سیکھنے یا سکھانے کے ارادے سے جائے تو اتنا بڑا عمل ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے ہی جیسے وہ حج کرنے والا ہے۔ پھر روزوں میں ایک اور بہت بڑا موقع نیکی کا، وہ سحری کھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کیا کرو، بے شک سحری میں برکت ہے۔ تو یہ ایک اضافی موقع ماہ رمضان میں مسلمانوں کو ملتا ہے کہ وہ سحری کا اہتمام کریں اور برکات جو ہیں ان سے فیض یاب ہوں، اللہ تعالیٰ کی برکات حاصل کریں۔ روزہ رکھنا اور پھر اسی طرح راتوں کو قیام کرنا ثواب کی نیت سے، یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کی بخشش کا سبب بنتے ہیں، اس کی معافی کا سبب بنتے ہیں، اور اتنے عظیم عمل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، حدیث قدسی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، جو آدمی ایک روزہ اللہ کی راہ میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کی مسافت کے برابر دوزخ سے دور کر دیتے ہیں۔ جو بھی مسلمان ہے وہ ماہ رمضان میں یہ عزائم ذہن میں رکھے، یہ ارادے ذہن میں رکھے کہ میں نے یہ کام کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہمہ جہت اس میں بہتری آئے۔ اسی طرح نماز تراویح کا اہتمام ہے، دعا کثرت سے مانگے۔ اگر ہم قرآن کریم کا سیاق و سباق دیکھیں سورۃ البقرہ میں تو جہاں روزوں کا ذکر ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ دعا بھی ساتھ جو ہے نا اس کو بھی ذکر کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ سارا روزوں کا ذکر ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ سارا روزوں کا بیان کرنے کے بعد، ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب بھی میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو ان کو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ پھر اسی تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ دار کی افطار کے وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ ماہ رمضان اور دعا کا بھی بہت زیادہ تعلق ہے۔ ماہ رمضان میں ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے زیادہ چیزیں مانگیں، خیر مانگیں، سوال کریں۔ رات کے آخری تہائی حصے میں مانگا جا سکتا ہے، افطار کے وقت مانگا جا سکتا ہے، کسی بھی وقت، ہر وقت جو ہے نا مسلمان کے لیے اللہ کا در کھلا ہوا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان میں یہ بھی عزم ہو کہ میں نے جہاں اور نیکیاں کرنی ہے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرنی ہیں۔ کثرت تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور امام زہری تو یہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام۔ ماہ رمضان جب آتا تو وہ کہتے کہ یہ تو قرآن کی تلاوت اور لوگوں کو کھلانے کا مہینہ ہے۔ اسلاف کے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ ماہ رمضان میں وہ قرآن کریم کی بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے، تو لہٰذا قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنے کا عزم کرنا اور اہتمام کرنا یہ بھی اسی تیاری کا حصہ ہے جس کے ذریعے ہم ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ صدقات و خیرات، یہ ہمارے بر صغیر میں ایک اچھی روایت ہے کہ ماہ رمضان میں صدقات و خیرات کی طرف لوگوں کا بڑا رجحان ہوتا ہے، صدقات و خیرات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ماہ رمضان میں عزم کرے بندہ کہ میں نے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ خرچ کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، روزہ افطار کروانا اور اسی طرح زیادہ خرچ کرنا۔ پھر ماہ رمضان میں جو ہے جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، توبہ و استغفار کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ ماہ رمضان میں ہم نے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا ہے، لیلۃ القدر کی تلاش کرنا۔ پھر ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ دو چیزیں جو آخر میں بڑی اہم ہیں اسی حوالے سے، ان کو خصوصاً ذہن میں رکھے، ہے تو ہر چیز اپنی جگہ پہ اہم۔ ایک یہ کہ قبولیت اعمال کی دعا کریں، کہ جتنے بھی نیک اعمال صدقات و خیرات کرتا ہے، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، کثرت ذکر الہی کا اہتمام کرتا ہے، راتوں کو ایک مسلمان قیام کرتا ہے، پھر اس کے ناراضگیوں کو ختم کرتا ہے، اپنے کردار میں بہتری لاتا ہے، یہ سارے جتنے بھی اعمال جن کا وہ عزم کرتا ہے کوئی مسلمان، ان کے عزم کے ساتھ ساتھ یہ بھی ساتھ میں دعا کرے کہ یا اللہ اس کو قبول فرما۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام انبیاء ہیں نا، اور نبی میں سب سے زیادہ اخلاص ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت انہوں نے کیا کہا تھا کہ اے ہمارے رب اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لے۔
تو قبولیت اعمال کی دعا بھی کرے، ان پہ اترائے نہ، شکر ادا کرے، شکر کا جذبہ پیدا ہو کہ جس اللہ نے نیک اعمال کرنے کی توفیق دی ہے، نیک اعمال پر اترانا یہ درست نہیں ہے، اور جو نیک اعمال سے محروم ہے ان کو گھٹیا نہ سمجھے۔ اگر کسی کو کسی نیکی کی توفیق مل گئی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، نہ کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا اور انہیں اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا شروع کر دے، یہ غلط ہے۔ جب اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ کی رضا کے لیے عمل ہو، تو پھر یہ چیزیں انسان میں پیدا نہیں ہوتی۔ کبھی بھی عبادت گزار دوسروں کو گھٹیا نہیں سمجھے گا، اپنے سے کم تر نہیں سمجھے گا۔ قبولیت اعمال کی دعا کرے اور اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہو، تو پھر انسان کے ہاں اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو کہا تھا، ایک صحابی کو، جب تو نماز پڑھے تو ایسے پڑھ جیسے تو آخری نماز پڑھ رہے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ وہ چند تجاویز اور مشورے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے، جن کو ذہن میں رکھنے سے، جن کا اہتمام کرنے سے ہم ماہ رمضان میں زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں، اپنے اندر بہتری لا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کے لیے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔